بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح وقود رسم المفتی کے اسباق چل رہے تھے اور بحث چل رہی تھی کتب اصول کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر الروایہ اور روایات نوادر اور نوازل کے حوالے سے گفتگو فرمائی، اور حضرت امام ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک تحقیق علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی، اور اس کے اوپر جو ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر اپنی بحث بھی لے کر آئے، جو علامہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو گفتگو فرمائی کہ ظاہر الروایہ اور اصول مسائل یا مسائل اصول جو ہیں یہ الگ الگ چیزیں ہیں، اس پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے یوں بیان فرمائی کہ یہ ایک نہیں ہے۔ بہرحال پیچھے اجمالاً علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتب ظاہر الروایہ کی بحث فرما رہے تھے۔ آج مزید اسی عنوان اور موضوع پر کچھ اور باتیں آپ کو بیان فرمائیں گے، تو اس سے آگے کے جو اشعار ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ واشتہر المبسوط بالاصل وذا لسبقہ الستۃ تصنیفا کذا الجامع الصغیر بعدہ فما فیہ علی الاصل لذا تقدما وآخر الستۃ تصنیفا ورد السیر الکبیر فہو المعتمد۔ یہ تین اشعار ہیں، اور اس میں وہ کتابیں جو ظاہر الروایہ میں ہیں یا جنہیں کتب اصول علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے ان کے اندر بھی کیٹیگری ہے۔ جیسے کہ میں نے گزشتہ اسباق کے اندر یہ بات بیان کی تھی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کتب اصول ہیں یا ظاہر الروایہ کی جو کتابیں ہیں، بعض اوقات ان کے مسائل میں بھی آپس میں آپ کو اختلاف نظر آئے گا۔ تو عموماً جو ایک اصول ہے اختلاف کو رفع کرنے کا، وہ ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ تقدم اور تأخر کس کس چیز کو حاصل ہے۔ یہ کئی جگہوں پر آپ کو کام آئے گا کہ تقدم اور تأخر یہ کہاں پر کس کو حاصل ہے، یعنی کون سی چیز پہلے ہے اور کون سی چیز بعد میں ہے۔ جب بھی اختلاف ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ تأخر کس کو حاصل ہے، یعنی بعد والا موقف، بعد والی چیز کیا ہے۔ مصنفین کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کی جو آخری تصنیف ہے اس میں ان کا موقف کیا تھا۔ احادیث مبارکہ کو احناف دیکھتے ہیں، بالخصوص رفع الیدین کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری نمازیں تھیں حیات ظاہری کی، وہ رفع الیدین کے ساتھ تھیں یا بغیر رفع الیدین کی تھیں۔ تو احناف وہ ان روایتوں کو دیکھتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کے آخری ایام کی روایتیں تھیں۔ اسی طرح یہ جو 6 کتابیں ہیں
جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، اور اسی طرح جو ہے زیادات اور مبسوط. تو ان کے اندر جو ہے وہ لامحالہ الامام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسا تو نہیں کیا ہوگا کہ ان کتابوں کو ایک ساتھ تحریر فرمایا ہے. یقیناً پہلے ایک کتاب کو تحریر کیا، پھر دوسری کو، پھر اس کے بعد یوں کرتے کرتے آپ نے یہ کتابیں تحریر فرمائیں. تو ہر کتاب کا اپنا ایک لیول ہے، اپنا ایک درجہ ہے. تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حوالے سے فرماتے ہیں کہ وَاشْتَهَرَ الْمَبْسُوطُ بِالْأَصْلِ، یہ جو مبسوط ہے یہ اصل کے نام سے بھی مشہور ہے. یعنی جہاں پر کہا جائے گا کہ امام محمد نے اپنی اصل میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امام محمد نے جو اپنی مبسوط ہے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے. ٹھیک ہے، اسی کو الاصل المبسوط بھی کہتے ہیں، صرف مبسوط بھی کہتے ہیں، اور صرف اصل بھی کہتے ہیں. مختلف نام ہیں اس کے، لیکن جو مشہور نام ہے ایک مبسوط ہے اور ایک اصل ہے. اصل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ لِسَبْقِهِ السِّتَّةَ تصنیفا کذا، کیونکہ یہ جو ہے 6 کتابوں میں سب سے پہلی تصنیف کی گئی ہے. یہ 6 کتابوں میں باعتبار تصنیف کے سب سے پہلے نمبر پر ہے. تو جب یہ باعتبار تصنیف کے سب سے پہلے نمبر پر ہوگی تو اس لیے ہم اسے اصل کہیں گے. لِسَبْقِهِ السِّتَّةَ تصنیفاً کذا. پھر فرماتے ہیں کہ الجامع الصغیر بعدہ فما فیہ علی الاصل لذا تقدم. اس کے بعد جو مرتبہ ہے مبسوط کے بعد، اصل کے بعد، وہ ہے جامع صغیر. الجامع الصغیر بعدہ، جامع صغیر مبسوط یا اصل کے بعد ہے. فما فیہ علی الاصل لذا تقدم. علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جو کچھ جامع صغیر میں ہے وہ اسی اصل میں بھی موجود ہے. جو کچھ جامع صغیر میں ہے وہ اسی اصل میں، فما فیہ علی الاصل لذا تقدم، اور اسی وجہ سے وہ جو ہے جو جامع صغیر ہے وہ دیگر کتب پر جو ہے مقدم ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے اصل ہے، مبسوط ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جامع صغیر ہے. وآخر الستة تصنیفا ورد السیر الکبیر فہو المعتمد. اور جو 6 کتابیں ہیں ان میں جو آخری تصنیف شدہ کتاب ہے وہ ہے سیر کبیر، اور یہی بات قابل اعتماد ہے. اچھا، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 6 میں سے 3 کتابوں کا ذکر کیا: مبسوط، جامع صغیر، سیر کبیر. زیادات، جامع کبیر، سیر صغیر، ان کا ذکر نہیں کیا. تو اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلی کتاب ہے مبسوط، دوسری بنی جامع صغیر، تیسری، چوتھی اور پانچویں کا ذکر نہ ہوا، چھٹی بنی سیر کبیر. تو اب یہ جو ترتیب کے اندر جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک چیز کو بیان نہیں کیا. اب اس میں تھوڑا سا جو ہے ہمیں اشکال لگ سکتا ہے کہ چلیں پہلی تو مبسوط ہو گئی، دوسری جامع صغیر ہو گئی، اور آخری سیر کبیر ہو گئی. تو اب آیا جامع صغیر کے بعد جامع کبیر ہے یا زیادات ہے؟ تیسرے اور چوتھے نمبر پر. اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد سیر صغیر ہے، یا اس طرح سے ترتیب ہے، یعنی جامع صغیر کے بعد جامع کبیر، پھر زیادت، پھر سیر صغیر، یا تو ترتیب یوں ہے،
یا پھر جو ہے یوں ہے کہ جامع صغیر کے بعد جو ہے وہ زیادات ہے، پھر جو ہے وہ جامع کبیر ہے، پھر سیر صغیر ہے۔ اب یہ ترتیب کیا ہے؟ بہرحال علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف 3 کتابوں کی ترتیب بیان کی۔ پہلے نمبر پر اصل، اس کے بعد جامع صغیر، اور سب سے آخر میں سیر کبیر۔ تو جامع کبیر، سیر صغیر اور زیادات، ان کا ذکر نہیں فرمایا۔ یہاں تک تو اشعار بیان کیے، اور اب جو ہے وہ کتب الاصولی وغیرہ یہاں سے ان اشعار کی تشریح اور توضیح بیان فرماتے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ قدمنا ان کتب ظاہر الروایتی تسمى بالاصول۔ یہ علامہ شامی اپنا موقف بیان کر رہے ہیں، اور یہاں سے بالکل واضح طور پر آپ علامہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رد بیان کر رہے ہیں، جو ان کا موقف اور ان کی تحقیق تھی ابن کمال پاشا کی کہ کتب اصول اور ظاہر الروایہ میں فرق ہے، جو ہم نے کل دیکھا تھا۔ تو خود علامہ شامی واضح طور پر فرماتے ہیں کہ قدمنا ان کتب ظاہر الروایتی تسمى بالاصول۔ یہ بات ہم نے بیان کر دیا تھا کہ جو کتب ظاہر روایہ ہیں انہی کو کتب اصول بھی کہا جاتا ہے۔ ومنہ قول الہدایتی فی باب التیمم، اور ہدایہ کا یعنی صاحب ہدایہ کا جو قول ہے باب تیمم کے متعلق، یعنی باب تیمم میں صاحب ہدایہ کا قول ہے کہ وعن ابی حنیفہ و ابی یوسف فی غیر روایت الاصول الی آخرہ۔ صاحب ہدایہ نے فرمایا تھا کہ ایک روایت ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ تعالی سے غیر روایت الاصول کے اندر۔ تو اس میں تو جو ہے وہ امام اعظم اور امام ابو یوسف کی روایت کو غیر روایت الاصول کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات تھوڑا سا ہم اگر غور کریں، پیچھے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اکثر جو ظاہر الروایہ کی روایتیں وہ امام اعظم اور امام ابو یوسف کی ہیں۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کی غیر روایت الاصول کی جو روایت ہے، تو یہ کون سی روایت بنے گی؟ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ قال الشراح ہونا کا، تو اس مقام پر ہدایہ کی شرح میں بعض جو شارحین ہیں انہوں نے کیا کہا؟ بعض شارحین سے یہاں پہ مراد شیخ اکمل الدین بابرتی حنفی رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ روایت الاصولی روایت الجامعین والزیادات والمبسوط و روایت غیر الاصولی روایت النوادر والامال والرقیات والکیسانیات والہارونیات۔ علامہ بابرتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی مقام پر تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ غیر روایت الاصول، تو اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ بابرتی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی روایت الاصول سے مراد جامعین یعنی جامع صغیر اور جامع کبیر، زیادات اور مبسوط، یہ جو ہے وہ ان کی روایتیں مراد ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ علامہ بابرتی نے جو ہے وہ سیرین کا ذکر نہیں کیا، یعنی سیر صغیر و سیر کبیر کا ذکر نہیں کیا، لیکن بہرحال وہ بھی شامل ہیں، یعنی 6 کتابوں کی روایت اصول کہلاتی ہے۔ علامہ شامی اس عبارت کو بطور شہادت کے اور اپنے موقف کی تائید میں لے کر آ رہے ہیں کہ علامہ بابرتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ ہدایہ شریف کے شارح ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ جو روایت اصول ہے وہی ظاہر الروایہ، کیونکہ ظاہر الروایہ پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ 6 کتابیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیں روایت الاصول روایت الجامعین والزیادت والمبسوط و روایت غیر الاصول روایت النوادر والامالی والرقیت والکیسانیت والہارونیت۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو روایت اصول تو یہ 6 کتابیں ہو گئیں، اور غیر روایت الاصول جو ہیں وہ نوادر کی روایتیں ہیں، امالی کی ہیں، رقیات کی ہیں، کیسانیت کی اور ہارونیات کی ہیں۔
لہٰذا اس عبارت کو یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد علامہ شامی کا صرف یہ تھا کہ جو ظاہر الروایہ ہے وہی اصول کہلاتا ہے یا کتب اصول کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی تائید میں آپ جو ہے وہ صاحب ہدایہ کا قول اور اس پر علامہ بابرتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تشریح جو ہے وہ لے کر آئے۔ علامہ بابرتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شرح ہے ہدایہ شریف پر عنایہ کے نام سے ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَثِيرًا مَا يَقُولُونَ ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ۔ اب یہاں سے اصل ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں اور شعر کی تشریح کی طرف آ رہے ہیں۔ تو علامہ شامی نے اوپر جو فرمایا تھا وَاشْتَہَرَ الْمَبْسُوطُ بِالْأَصْلِ، کہ مبسوط جو ہے یہ اصل کے نام سے بھی مشہور ہے، یہاں سے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کثیر اما یقولون، کثیر مرتبہ یعنی اکثر مقامات پر فقہا جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں، ذکرہ محمد فی الاصل، کہ امام محمد نے اس مسئلے کو اصل میں بیان کیا ہے۔ تو جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ ہم اس کو مبسوط بھی کہتے ہیں، ہم اس کو جو ہے الاصل المبسوط بھی کہتے ہیں، اور ہم اس کو مبسوط بھی کہتے ہیں، الاصل بھی کہتے ہیں۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فقہا کہتے ہیں ذکرہ محمد فی الاصل، امام محمد نے اس مسئلے کو اصل میں بیان کیا ہے۔ تو اب یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اصل کوئی اور کتاب ہے، بلکہ یہ وہی مبسوط ہے۔ اس لیے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اکثر فقہا یہ بات کرتے ہیں کہ امام محمد نے اصل کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے، وَيُفَسِّرُهُ الشُّرَّاحُ بِالْمَبْسُوط۔ تو جب اس عبارت کی ذکرہ محمد فی الاصل، اس کی جب تشریح جو ہے وہ شراح یعنی شارحین کرتے ہیں تو وہ وہاں پر اس کی تفسیر اور تشریح کے اندر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اصل سے مراد مبسوط ہے۔ فعلم، لہٰذا ہمیں ان کے کلام سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ان الاصل مفردن هو المبسوط، کہ جب اصل کہا جائے اکیلے مفرد میں، جب اصل کہا جائے تو اس سے مراد مبسوط ہوتا ہے، یعنی اصل آ، واحد کا صیغہ جب استعمال کیا جائے تو اس سے مراد کیا ہوگا، مبسوط، ٹھیک ہے۔ اشتہر بھی من بینی باقی کتب الاصول، تو جو مبسوط ہے وہ باقی کتب اصول کے درمیان الاصل کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، جب ہم کہیں اصول، تو جب آپ اصول کہیں گے تو اس سے مراد مبسوط نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مراد جو ہے کتب ظاہر الروایہ یا کتب اصول مراد ہوں گے۔ جیسے ہم کہیں کہ بھئی کتب اصول میں یہ مسئلہ مذکور ہے، تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ جو 6 کتابیں ہیں ان سب میں یا ان میں سے کسی ایک میں یہ مسئلہ مذکور ہے۔ لیکن جب ہم مفرد کہیں نا اصل، تو اس سے مراد جو ہے وہ مبسوط لیا جائے گا۔ وقال فی البحر فی باب صلاة العید عن غایت البیان، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بحر الرائق میں صلاۃ العید کے باب کے اندر، یعنی عید کی نماز کے باب کے اندر غایت البیان سے منقول ایک قول بیان کیا گیا ہے۔ غایت البیان جو ہے یہ ہدایہ شریف کی ایک شرح ہے۔ تو بحر الرائق والے نے کیا کیا ہے کہ غایت البیان سے ایک قول نقل کیا ہے بحر الرائق میں صلاۃ العید کے باب کے اندر۔ وہاں وہ فرماتے ہیں کہ سمی الاصل اصلاً، سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ نے مبسوط کا نام اصل رکھ دیا، یعنی مبسوط کو آپ اصل بھی کہتے ہیں، تو کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ جو ہے وہ صاحب بحر نے غایت البیان سے جو ہے وہ نقل کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سمی الاصل اصلا، اصل کو اس لیے اصل کہتے ہیں لأنہ صنف اولا، کیونکہ اسے سب سے پہلے لکھا گیا ہے۔ تو جو بھی عمارت ہوتی ہے اس کی بنیاد سب سے پہلے ڈالی جاتی ہے، اور جس چیز کی بنیاد سب سے پہلے ڈالی جاتی ہے اس بنیاد کو جو ہے وہ ہم اصل کہتے ہیں، اصول کہتے ہیں۔ تو چونکہ کتب اصول میں سب سے پہلے مبسوط کو لکھا گیا، تو گویا کہ یہ ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اسے اصل کہا جاتا ہے لأنہ صنف اولا، کیونکہ اسے سب سے پہلے لکھا گیا ہے۔
ثم الجامع الصغیر، اس کے بعد جامع صغیر ہے، ثم الکبیر ثم الزیادات، اس کے بعد جامع کبیر ہے، اس کے بعد زیادات۔ یہاں سے جیسے میں نے شروع میں ایک ترتیب بیان کی تھی کہ علامہ شامی نے صرف 3 کتابوں کا ذکر کیا تھا، مبسوط اصل کا، اس کے بعد جامع صغیر کا ذکر فرمایا تھا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے آخر میں سیر کبیر لکھی گئی ہے۔ تو یہ جو اوپر گزرا ہے، اشترح المبسوط بالاصل، الجامع الصغیر بعدہ، اور وآخر الستۃ تصنیفا ورد السیر الکبیر۔ تو یہاں علامہ شامی نے 3 باتیں بیان، 3 کتابوں کے نام لیے تھے، مبسوط کا، جامع صغیر کا اور سیر کبیر کا۔ لیکن صاحب بحر نے جو ہے وہ یہاں اس عقدے کو جو ہے وہ حل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل کو اس لیے اصل کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے لکھی گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جامع صغیر لکھی گئی، پھر جامع کبیر لکھی گئی، یہ ہو گئی 3 کتابیں، اس کے بعد زیادات لکھی گئی، یہ ہو گئی 4۔ اور جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے آخر میں جو ہے وہ سیر کبیر لکھی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیر صغیر اس سے پہلے لکھی گئی ہے، تو 5ویں نمبر پر سیر کبیر آ گئی، سوری سیر صغیر آ گئی۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ترتیب مکمل ہوئی۔ ترتیب کیا بنی؟ مبسوط، جس کو اصل بھی کہا جاتا ہے، جامع صغیر نمبر 2، جامع کبیر نمبر 3، زیادات نمبر 4، سیر صغیر نمبر 5، اور سیر کبیر نمبر 6۔ یہ ترتیب ہمیں اب پتہ چل گئی۔ وقال، اور صاحب بحر نے فرمایا کہ ان الجامع الصغیر صنفہ محمد بعد الاصل فما فیہ هو المعول علیہ۔ صاحب بحر فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع صغیر کو اصل کے بعد لکھا ہے، جامع صغیر کو اصل کے بعد لکھا ہے، یعنی مبسوط کے بعد لکھا ہے، لہذا فما فیہ هو المعول علیہ، لہذا جو اس بعد والی کتاب میں ہے، یعنی جامع صغیر میں ہے، وہ قابل اعتماد ہے، اسی پر اعتماد کیا جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بیان کیا تھا نا کہ اگر کچھ چیزیں مقدم اور مؤخر ہوں تو ان میں ہم مؤخر کو لیتے ہیں، تو اصل لکھی گئی تھی پہلے، جامع صغیر اس کے بعد لکھی گئی، اسی لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسے قابل اعتماد ٹھہرایا، اور صاحب بحر جو ہے وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ چونکہ اصل کے بعد جامع صغیر لکھی گئی ہے، لہٰذا اس میں جو کچھ ہوگا وہ معتمد علیہ ہوگا، وہ المعول علیہ، وہ کیا ہوگا؟ معتمد علیہ ہوگا۔ یہاں پر جو ہے یہ صاحب بحر کا جو کلام تھا وہ ختم ہوا۔ اچھا، اب ذرا غور کیجئے گا، امام محمد نے اصل لکھی، اس کے بعد آپ نے مبسوط جامع صغیر کو تحریر فرمایا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل کے بعد آپ نے جامع صغیر کو کیوں تحریر فرمایا؟ تو سبب تعلیف الجامع الصغیری، جامع صغیر کا سبب تعلیف کیا ہے، اس کو لکھنے کا سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ سبب تعلیفی ہی، جامع صغیر کو لکھنے کا جو سبب ہے، ایک منٹ ذرا رکیے گا جی۔ اچھا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سبب تعلیف الجامع الصغیر، جامع صغیر کو لکھنے کا سبب کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ انہ طلب منہ ابو یوسف ان یجمع له کتابا یرویہ عنہ عن ابی حنیفہ فجمعه له ثم عرضه علیہ فاعجبہ، وهو کتاب مبارک یشتمل علی 1532 مسئلة کما قال البزوی۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جامع صغیر کو لکھنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ
سے امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کام کرنے کا کہا، اور وہ کام یہ تھا کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام محمد سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ایک ایسی کتاب لکھیں کہ جس میں یروی ہی عنہ، کہ جس کے اندر مذکور مسائل اور روایات کو امام محمد امام ابو یوسف سے روایت کر رہے ہوں، اور امام ابو یوسف جو ہیں عن ابی حنیفہ تھا، امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت کر رہے ہیں، کیونکہ بعض ایسے مسائل ہیں جو امام محمد نے براہ راست امام اعظم سے نہیں سنے، یا سنے ہیں پھر بھی آپ روایت کرتے ہیں امام ابو یوسف سے۔ امام ابو یوسف کا مقام اور مرتبہ امام محمد سے زیادہ ہے، امام ابو یوسف امام ثانی بھی کہلاتے ہیں۔ تو امام ابو یوسف نے امام محمد سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ایک ایسی کتاب لکھیں جس میں آپ وہ روایتیں درج کریں جو آپ مجھ سے کرتے ہیں اور میں امام اعظم سے کرتا ہوں۔ تو امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا کہ فجمعہ یا فجمعہ لہو، تو انہوں نے وہ کتاب اور وہ مسائل امام ابو یوسف کے لیے جمع کر دیے جو وہ امام ابو یوسف سے روایت کرتے تھے، اور امام ابو یوسف امام اعظم سے۔ ثم عرضہ علیہ، اور پھر آپ نے وہ جمع کر کے امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ فأعجبہ، تو یہ کتاب امام ابو یوسف کو بڑی پسند آئی، ٹھیک ہے۔ وہ ہوا کتاب مبارک، اور یہ بڑی بابرکت اور مبارک کتاب تھی، یشتمل علی 1552 مسألۃ، یہ جو ہے کتاب تقریباً کم و بیش اللہ آپ کا بھلا کرے 1532 مسائل پر مشتمل تھی۔ الف 500، یہ ہو گئے 1500، اور اسنین و ثلاثین، یہ اسنین و ثلاثین کا مطلب ہوتا ہے 32، 32، تو 500 کے اندر آپ نے 32 ملا دیے تو 532 ہو گئے، اور پیچھے الف بھی ہے، تو یہ بن گئے ٹوٹل 1532 مسائل، ٹھیک ہے۔ اچھا، گنتی پڑھنے کا ایک طریقہ آسان سا یہ بھی ہوتا ہے کہ عربی میں اس کو آپ الٹا پڑھ لیں تو آپ کو کافی چیزیں اس میں حل ہو جائیں گی۔ جیسے دیکھیں سلاسین و اسنین، یا اسنین و سلاسین اس کو کر دیں تو یہ جو ہے وہ بن جاتے ہیں 32، 32، اور خمسوں میاں یہ ہو گئے آپ کے 500، اور الف جو ہے یہ 1000 ہو گئے۔ توڑ توڑ کے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال 1532 مسائل پر یہ کتاب مشتمل تھی۔ وہ روایتیں تھیں جو امام محمد امام ابو یوسف سے روایت کرتے تھے، اور امام ابو یوسف امام اعظم سے۔ کما قال البزدوی، امام فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ تعالی نے جو اس کی تفصیل بیان کی وہ امام شامی نے بھی بیان کی۔ فرماتے ہیں وذکر بعضهم ان ابا یوسف مع جلالت قدرہ لا یفارقہ فی سفر ولا حضر۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اتنی زبردست کتاب تھی جامع صغیر، اتنی امام ابو یوسف کو پسند آئی کہ آپ اس کی جلالت قدر کی وجہ سے، یعنی اس کی عظمت اور علمی مقام و مرتبت کی وجہ سے، لا یفارقہ فی سفر ولا حضر، امام ابو یوسف اس کتاب کو نہ سفر میں اپنے آپ سے جدا کرتے تھے اور نہ ہی حضر میں اپنے آپ سے جدا کرتے تھے، ہمیشہ یہ کتاب آپ کے پاس رہتی تھی، جامع صغیر۔ وکان علی الرازی یقول من فہم هذا الکتاب فہو افہم اصحابنا، امام علی رازی، یہ امام حسن بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا ذکر کل گزرا تھا ان کے شاگرد ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے، یعنی یوں سمجھے کہ یہ امام اعظم کے جو ہے وہ شاگرد کے شاگرد، یعنی پوتا شاگرد آپ اس کو کہہ سکتے ہیں امام علی رازی کو۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اس کتاب کو سمجھ گیا، یعنی جو شخص جامع صغیر کو سمجھ گیا، تو وہ ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار کہلاتا۔ جو شخص جامع صغیر کو سمجھ گیا تو وہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب فہم تصور کیا جاتا تھا۔ وَكَانُوا لَا يُقَلِّدُونَ أَحَدًا الْقَضَاءَ حَتَّى يَمْتَحُونَهُ بِهِ، اور اس وقت
علماء کا یہ حال تھا کہ وہ کسی کو بھی منصب قضا پر نہیں رکھتے تھے۔ یقلدون کا مطلب یہاں پہ تقلید کرنا نہیں ہے۔ قلد یقلدو کا معنی ہوتا ہے گلے میں پٹا ڈالنا یا کسی کو باندھ دینا، تقلید اسی کو کہتے ہیں۔ تو امام علی رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں علماء کسی کو بھی منصب قضا پر فائز نہیں کرتے تھے، حتی یمتحونہ بھی، یہاں تک کہ وہ اس سے شعر جامع صغیر کا امتحان نہ لے لیتے۔ جیسے آج کے دور میں کسی کی فقاہت کو چیک کرنا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ نے فتاوی رضویہ پڑھی ہے نہیں پڑھی، اگر پڑھی ہے تو کتنی پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری جو ہے وہ کتابوں کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ مفتی کے لیے ضروری ہے بھائی شامی اس نے پڑھی ہو۔ تو اس زمانے میں جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تھی تو علامہ علی راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں حالت اور کیفیت یہ تھی کہ اگر کسی کو منصب قضا پر فائز کرنا ہوتا تو علماء سب سے پہلے فرماتے کہ بھائی ایسا کرو کہ اس سے جامع صغیر کے مسائل کے بارے میں پوچھو۔ اگر تو اس نے جامع صغیر پڑھی ہے اور اس کا امتحان دے دیتا ہے، پاس ہو جاتا ہے تو اسے قاضی بنا دو، ورنہ نہیں بناؤ۔ اتنی اعلیٰ درجے کی اور زبردست کتاب تھی۔ وفی غایت البیان عن فخر الاسلام، غایت البیان میں امام فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک روایت ہے کہ ان الجامع الصغیر لما عرض علی ابی یوسف استحسنہ، کہ جب جامع صغیر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے تو اس کو بڑا پسند فرمایا، آپ نے اس کی تحسین فرمائی۔ وقال، اور آپ نے فرمایا، حفظ ابو عبداللہ الا مسائل خطأہ فی روایتها، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائے جب امام ابو یوسف کے سامنے یہ کتاب آئی تو آپ نے اس کی تحسین فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ ابو عبداللہ نے مسائل کو یاد کر لیا، حفظ کر لیا یا ان کی حفاظت فرما لی، ٹھیک ہے۔ ہاں، چند مسائل میں آپ نے جو ہے وہ خطا کی ہے، یہ جو فرمایا الا مسائل خطا فی روایت، یہ کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی روایت میں آپ سے خطا واقع ہوئی ہے، روایت کرنے میں آپ سے خطا واقع ہوئی ہے۔ باقی آپ نے جو مسائل مجھ سے سنے تھے وہ آپ نے بہت اچھے انداز میں یاد کر لیے ہیں، اور اب آپ جو ہے وہ مسائل آپ نے صحیح انداز میں تحریر فرمائے ہیں۔ تو یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحسین تھی اس معاملے میں اور اس مسئلے میں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ اس قدر اس کتاب کو پسند فرما رہے تھے۔ فقال محمد، جب علامہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا انا حفظتها ولکنہ نسیہ۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم بات ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ مجھے وہ مسائل یاد ہیں، انا حفظتها، میں نے وہ مسائل یاد کیے ہیں، ولکنہ نسیہ، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اب وہ مسائل ذہن میں مستحضر نہیں ہے، کیونکہ امام ابو یوسف بڑی عمر کے تھے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یوں لگا کہ کچھ مسائل وہ ہیں جن میں امام محمد کو خطا ہوئی ہے۔ تو امام محمد چھوٹی عمر کے تھے اور ان کا حافظہ بھی بڑا پختہ تھا، تو امام محمد نے فرمایا بعد میں کہ یعنی امام ابو یوسف کو براہ راست نہیں کہا، بعد میں امام محمد نے یہ بات کہی کہ مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حافظے میں ابھی وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ باتیں نہیں ہیں، ورنہ میں نے جو مجھے یاد تھا وہ میں نے لکھا ہے اور میں نے بالکل درست یاد کیا ہے۔ یہ روایتیں، یہ مسائل میں نے بالکل امام ابو یوسف سے سنی ہیں جن کے بارے میں آپ کو شک واقع ہو رہا تھا۔ وہی ست مسائل، یہ 6 مسائل ہیں، ذکرہا فی البحر فی باب الوتر والنوافل، یہ 6 مسائل تھے جنہیں جو ہے وہ بحر الرائق میں وطر اور نوافل کے باب میں شارح نے بیان کیا ہے۔
اور جن کے بارے میں امام ابو یوسف نے کہا تھا کہ یہ روایتیں میری نہیں ہیں، امام محمد نے ان کو روایت کرنے میں خطا کیے، تو امام محمد نے فرمایا ایسا نہیں ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ہاں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ابھی وہ ذہن میں نہیں ہے۔ تو یہ 6 مسائل نیچے آپ کو حاشیے میں نظر آ رہے ہوں گے۔ پہلا مسئلہ ہے ترک قراءت کے متعلق ہے، مسئلۃ ترک القراءت وقد علمتها، ٹھیک ہے، قراءت نہ کرنے کا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے مستحاضۃ توضأت بعد طلوع الشمس تصلی حتى يخرج وقت الظہر، قال ابو یوسف انما رویت لك حتى يدخل وقت الظہر۔ استحاضہ والی عورت کا ذکر ہے کہ اگر اس نے وضو کر لیا طلوع شمس کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، استحاضہ والی عورت نے جو ہے وہ وضو کر لیا، اور اس نے جو ہے وہ نماز پڑھنے لگی یہاں تک کہ ظہر کا وقت داخل ہو گیا، تو قال ابو یوسف انما رویت لک، امام ابو یوسف نے اس مقام پر فرمایا تھا کہ میں نے تو تیرے لیے جو روایت بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ حتی یدخل وقت الظہری، یہاں تک کہ وقت ظہر داخل ہو نہ کہ خارج ہو۔ امام محمد نے حتی یخرجا لکھا ہے، لیکن امام ابو یوسف فرماتے ہیں میں نے کہا تھا حتی یدخلا۔ اس مسئلے میں امام محمد نے فرمایا کہ حضور آپ کے ذہن میں فی الحال مستحضر نہیں ہے، لیکن میں نے جو آپ سے سنا تھا وہ یہی تھا کہ حتی یخرجا، ٹھیک ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے المشتری من الغاصب اذا اعتق ثم اجاز المالک البیع نفذ العتق، قال انما رویت لك انه لا ينفذ۔ مشتری، خریدار، غاصب سے کوئی چیز خریدنے والا، اذا اعتق جب، یعنی کوئی غلام کسی نے غاصب سے خریدا ہے، یعنی ایسا شخص جس نے کسی کے غلام پر زبردستی قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، تو المشتری من الغاصب اذا اعتق ثم اجاز المالک البیع نفذ العتق۔ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ ایک بندہ ہے زید، اس نے کسی کے غلام کو اغوا کر لیا اور اس شہر سے پکڑ کر وہ کسی اور شہر میں گیا اور وہاں پر اس نے وہ غلام بیچ دیا، تو یہ غاصب ہے، کیونکہ اس نے اغوا کیا ہوا ہے دوسرے کے غلام کو، اب یہ غاصب ہے، اس نے بیچ دیا۔ اچھا، جب اس نے مشتری کو غلام بیچا تو مشتری نے کیا کیا کہ اس نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اب جب مالک کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بے جائز ہے، یعنی اس نے بے کو نافذ کر دیا۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع صغیر کے اندر مسئلہ یوں لکھا ہے کہ نفذ العتق، اب وہ جو مشتری تھا جس نے خریدا تھا، اس نے جو آزاد کیا ہے، چونکہ یہ مغصوب تھا، یعنی اغوا کیا گیا غلام تھا، تو اس معاملے میں امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ عتق نافذ ہو جائے گا، کیونکہ اصل مالک نے اس بے کو جائز قرار دیا، تو جب بے جائز ہو گئی تو عتق بھی جو ہے ملکیت ثابت ہو گئی، جب ملکیت ثابت ہو گئی تو عتق بھی ثابت ہو جائے گا۔ قال امام ابو یوسف نے اس مقام پر فرمایا تھا انما رویت لک انه لا ينفذ، میں نے تو تمہیں یہ روایت بیان کی تھی کہ یہ جو عتق ہے یہ نافذ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال مسئلہ وہی ہے جو امام محمد نے لکھا ہے، کیونکہ امام محمد فرماتے ہیں مجھے تو یہ اچھی طرح سے مسئلہ یاد تھا، یہ میں حاشیے سے پڑھتا ہوں۔ چوتھا مسئلہ تھا الرابعۃ المہاجرۃ لا عدۃ علیہا ویجوز نکاحها الا ان تکون حبلا فحینئذ لا یجوز نکاحها۔ مہاجرہ یعنی وہ عورت جو ہجرت کرنے والی ہو، اس پر کوئی عدت نہیں ہے اور اس کا نکاح کرنا جائز ہے، مگر یہ کہ وہ حاملہ ہو، اگر وہ حاملہ ہے تو اس وقت اس کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ امام ابو یوسف نے اس مقام پر فرمایا تھا انما رویت لک انہ یجوز نکاح ہوا، میں نے تو تمہیں یہ روایت بیان کی تھی کہ اس کا نکاح کرنا جائز ہے، ولکن لا یقربها زوجها حتى تضع الحمل، نکاح جائز ہے لیکن اس کا شوہر جو ہے وہ حق صحبت ادا نہیں کرے گا، قربت اختیار نہیں کرے گا یہاں تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے، نکاح نافذ ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف نے فرمایا تھا کہ میں نے یوں کہا ہے، لیکن امام محمد نے جو ہے وہ فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ پانچواں اور چھٹا مسئلہ ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، فی الحال اتنی تفصیل نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں، آسان ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ پریشانی والا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اب ایک اور چھوٹا سا ٹاپک جو ہے وہ لے کر آتے ہیں امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور وہ ٹاپک ہے سیر، سوری، جامع صغیر اور جامع کبیر کے جو الفاظ ہیں ان کے درمیان کیا فرق ہے۔ فرماتے ہیں وجہ الفرق بین الصغیر والکبیر،
صغیر اور کبیر کا مطلب کیا ہے؟ ایک بڑی کتاب ایک چھوٹی ہے، کس حیثیت سے بڑی اور چھوٹی آپ اس کو کہہ رہے ہیں؟ وقال فی البحر، بحر الرائق میں، فی بحث التشہد، تشہد کی بحث میں صاحب بحر نے فرمایا، کل تالیف لمحمد ابن الحسن موصوف بالصغیر فهو باتفاق الشيخين ابي يوسف ومحمد بخلاف الكبير فانه لم يعرض على ابي يوسف یا لم يعرض على ابي يوسف۔ صغیر اور کبیر کہنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ صغیر جو ہے چھوٹی کتاب ہے اور کبیر بہت بڑی کتاب ہے، یا صغیر کے اندر مسائل کم ہیں اور کبیر میں مسائل زیادہ ہیں، نہیں، یہ مسئلہ نہیں۔ صاحب بحر فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ جو 6 کتابیں ہیں، ان میں صغیر اور کبیر کا جو ہم نے فرق کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ امام محمد کی وہ کتاب کہ جس میں شیخین کا اتفاق ہو، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کا اتفاق ہو، کیسے؟ وہ ایسے کہ امام محمد نے وہ روایت امام ابو یوسف سے سنی ہو، وہ مسئلہ امام ابو یوسف سے سنا ہو، اور امام ابو یوسف نے وہ مسئلہ امام اعظم سے سنا ہو، یعنی جس کے اندر جو ہے امام محمد وہ روایتیں بیان کریں جو انہوں نے امام ابو یوسف سے سنی ہے اور انہوں نے امام اعظم سے سنی ہے، تو اس میں ان دونوں کا اتفاق ہو گیا، شیخین سے مراد ابو یوسف اور امام محمد ہے۔ فرماتے ہیں ہر وہ کتاب جس میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی کا اتفاق ہو، امام محمد نے وہ روایت امام ابو یوسف سے کی ہو، اور ایسا ہی ہوا ہے کہ امام محمد نے وہ کتاب لکھی ہے پھر امام ابو یوسف کو دکھائی ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کی روایتیں میں نے بیان کر دی، تو فرماتے ہیں ہر وہ کتاب جس میں اتفاق شیخین ہو وہ صغیر کہلاتی ہے، وہ صغیر کہلاتی ہے، کبیر نہیں کہلاتی، صغیر کہلاتی ہے، برخلاف کبیر کے، فَإِنَّهُ لَمْ يَعْرَضْ عَلَى أَبِي يُوسُفَ یا لم يعرض علی ابی یوسف۔ اور کبیر کی جو بات ہے وہ وہ ہے کہ جس میں اتفاق شیخین نہیں تھا، بلکہ امام محمد نے براہ راست وہ کتاب تحریر کی اور امام ابو یوسف کو چیک ہی نہیں کرائی، دکھائی نہیں، یا امام ابو یوسف پر پیش نہیں کی، تو وہ کہلاتی ہے کبیر۔ تو سیر جامع صغیر جو ہے وہ تھی جس کا پیچھے ذکر گزرا کہ امام ابو یوسف کو بڑی پسند آئی، کیونکہ اس کے اندر بڑے زبردست مسائل لکھے ہوئے تھے، لیکن جو جامع کبیر ہے وہ امام محمد نے امام ابو یوسف پر پیش ہی نہیں کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ وقال المحقق ابن امیر حاج الحلبی فی شرحہ علی المنیہ، امام محقق ابن امیر حاج حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شرح علی المنیہ میں یہ بات تحریر کی ہے، فی بحث تسمیع کے بحث کے اندر آپ فرماتے ہیں امام حلبی کہ ان محمدن قرأ اکثر الکتب علی ابی یوسف، امام محمد نے اپنی اکثر کتابیں امام ابو یوسف کے سامنے پڑھی ہیں اور پیش کی ہیں، الا ما کان فیہ اسم الکبیر، سوائے ان کتابوں کے جن کے اندر کبیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، فإنہ من تصنیف محمد، وہ صرف امام محمد کی تصنیفات ہیں جو امام ابو یوسف کے سامنے پیش نہیں ہوئی، کل مضاربۃ الکبیر، جیسے مضاربۃ الکبیر، مزارعۃ الکبیر، معزون الکبیر، جامع الکبیر، سیر الکبیر، یہ والی کتابیں، یہ وہ کتابیں جو امام ابو یوسف کے سامنے پیش نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، انتہا، یہاں پر یہ گفتگو امام حلبی کی ختم ہوئی۔ وذکر المحقق ابن الحمامی کما فی فتاوی تلمیذہ العلامۃ قاسم، اور امام محقق ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ اس بات کو ذکر کیا جیسا کہ ان کے شاگرد امام قاسم بن قتلبغہ رحمہ اللہ تعالی کی فتاوی کے اندر جو ہے مذکور ہے کہ ان ما لم یحق محمد فیہ خلافا فہو قولہم جمیعا۔ امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بات یوں لکھی ہے امام قاسم بن قتلبغہ رحمہ اللہ تعالی نے کہ ہر وہ مسئلہ جس کے اندر امام محمد نے اختلاف کو ذکر نہیں کیا، اختلاف کی حکایت نہیں کی، ان ما لم یحق محمد فیہ خلافا، ہر وہ مسئلہ، یحق کا جو مفعول بھی ہے وہ خلافن ہے، ہر وہ مسئلہ جس کے اندر امام محمد نے اختلاف کو حکایت نہیں کیا، اختلاف کا ذکر نہیں کیا، فہو قولہم جمیعا،
تو وہ امام محمد اور امام ابو یوسف، بلکہ ائمہ ثلاثہ کا قول وہی ہے، یعنی امام ابو یوسف، امام محمد اور امام اعظم تینوں کا قول وہی ہے جس میں امام محمد نے کوئی اختلاف ذکر نہ کیا ہو۔ اگر کہیں پر اختلاف ذکر کیا تو سمجھ جاؤ کہ یہاں پر یہ قول الگ ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں آپ نے بلا اختلاف کسی قول کو بیان کیا تو وہاں پر جو ہے وہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے صرف اور صرف جو ہے ان تینوں کا قول ہے، اور اس میں کسی قسم کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ کچھ اسلوب چل رہے ہیں ظاہر الروایہ اور کتب اصول کے۔ اب آگے جو ہے وہ سیر کبیر کا ذکر آئے گا انشاءاللہ الکریم، ہم اس کو کل دیکھیں گے کیونکہ وقت بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ہم کل اس کو دیکھیں گے۔ جی جناب۔ سوالات اگر ہیں آپ کے تو ارشاد فرمائیں۔ استاد محترم آخری بحث امام حمام کی دوبارہ ارشاد فرمائیں حضور، کچھ چیزیں رہ گئی امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ امام محمد کی کتابوں میں وہ مقامات جہاں پر امام محمد نے کوئی اختلاف ذکر نہیں کیا تو سمجھ جاؤ کہ وہ متفق علیہ قول ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں ان کا اختلاف نہیں ہے، وہ سب کا یعنی ائمہ ثلاثہ کا قول ہے۔ اور جہاں امام محمد کوئی اختلاف بیان کریں گے تو سمجھ جائیں کہ اب اس اختلاف کو دیکھا جائے گا امام محمد کس طرف جھکاؤ کر رہے ہیں، یا وہ امام ابو یوسف کا قول بیان کر رہے ہیں یا امام اعظم کا بیان کر رہے ہیں، تو وہاں پر اختلاف کو ایز پر کنڈیشن دیکھا جائے گا۔ لیکن جہاں امام محمد نے اختلاف ذکر نہیں کیا نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ اچھا جی، ایک سوال ہے کہ جی جامع کبیر 1532 مسائل کا مجموعہ ہے یا جامع صغیر؟ جامع صغیر جو ہے وہ 1532 مسائل کا مجموعہ ہے جو آپ نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے۔ اچھا، امام محمد نے امام ابو یوسف پر جامع الکبیر پیش بھی نہیں کی اور امام ابو یوسف کو یہ کتاب بہت پسند تھی، مگر کیسے ہیں؟ امام ابو یوسف پر جامع کبیر کب پیش کی ہے میرے بھائی؟ یہ تو جامع صغیر پیش کی ہے امام محمد نے جو ان کو پسند آئی ہے۔ اچھا، مسئلہ ترک القرات کون سا مسئلہ ہے جس کے بارے میں امام ابو یوسف نے فرمایا تھا کہ میری روایت اس طرح کی نہیں ہے؟ مسئلہ ترک القرات، ایک منٹ ذرا، مسئلہ ترک القرات، چلے میں اس کو تھوڑا سا مجھے دیکھنے دیں، دوسرا اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ کر لیں۔ اچھا جی، یہ مجھے جو ہے وہ ایک جگہ سے اس کا وہ ملا ہے، اچھا، ترک القرات سے امام کے پیچھے قرات کا تو نہیں میں عرض کرتا ہوں، نہیں یہ وطر والا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یوں ہے کہ اگر کسی نے جو ہے وہ مثال کے طور پر نفل نماز پڑھ رہا ہے 4 رکعتیں، تو صورت حال یوں بنتی ہے کہ اگر کسی نے جو ہے وہ 4 رکعت والی نفل نماز کے اندر، اب نفل نماز کے بارے میں ایک اصول تو آپ کے ذہن میں موجود ہوگا کہ اس میں جو ہے دو دو رکعت کے حساب سے جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہے، یعنی آپ نے بڑا مشہور اس کا مسئلہ پڑھا ہوگا کہ جو نفل نماز ہوتی ہے اس کی جو اس کا ہر قاعدہ قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر کسی نے نفل نماز 4 رکعت والی شروع کی، اس نے کیا کیا کہ پہلی رکعت میں اس نے قرات کی، پھر دوسری رکعت میں اس نے قرات نہیں کی، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے تیسری رکعت میں قرات کی اور چوتھی میں نہیں کی، یعنی ایک رکعت میں قرات کی، دوسری کو چھوڑ دیا، تیسری میں قرات کی، چوتھی کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہے ترک قراءت والا مسئلہ. اس کے تحت جو ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ اس کی جو ہے یہ نماز نہیں ہوگی، اسے قضا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، بلکہ یوں ہے کہ اس میں آپ کو صرف جو ہے وہ 2 رکعتوں کی قضا کرنی ہوگی. جبکہ امام محمد نے فرمایا نہیں، میں نے تو آپ سے یہی سنا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ساری کی ساری جو 4 رکعتیں ہیں انہی کی قضا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. کیونکہ ہر دو جو شفعہ ہوتے ہیں، یعنی 2 2 رکعتوں کا ایک سیٹ ہے، اس کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ وہ قراءت مکمل نہیں کر رہا. ایک میں کی، دوسری میں چھوڑ دی، یہ 2 ہو گئے، پھر تیسری میں کی، چوتھی میں چھوڑ دی. تو امام محمد فرماتے ہیں اصولی طور پر کہ دیکھیں یہاں پر اس نے دونوں جو اس کے 2 2 رکعتوں کے سیٹ تھے، یہ دونوں اس نے ناقص چھوڑے ہیں. جبکہ امام ابو یوسف اس طرف جا رہے تھے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اس نے 2 رکعتوں میں، یعنی مجموعی طور پر تو 2 رکعتوں میں اس نے قرات کی ہے، اگرچہ پہلی اور تیسری میں کی ہے، لیکن 4 کے اعتبار سے دیکھو تو اس نے مجموعی طور پر 2 میں تو کی ہے قرات، 2 میں نہیں کی، اس لیے 2 کی قضا کرے گا. امام محمد اس اصول پر چل رہے ہیں جس پر ہم بھی چلتے ہیں کہ نفل نماز 2 2 کے حساب سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے کہ نفل نماز جو ہے وہ 2 2 کے حساب سے ہوتی ہے، اس لیے جو ہے گویا کہ اس نے دونوں حصے جو ہیں اس نفل نماز کے، 4 رکعت والی نفل نماز کے مکمل نہیں کیے. اس وجہ سے جو ہے اس مسئلے کو بیان کیا. یہ جو ہے کہلاتا ہے ترک قراءت کا مسئلہ. اور باقی یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، اللہ آپ کا بھلا کرے، وطر کی بات ہے، تو یہ دیکھیں میں عرض کروں آپ کو، کہاں گیا، یہ صاحب بہر نے باب الوطر والنوافل کے اندر بیان کیا اس مسئلے کو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ وطر کے متعلق مسئلہ ہے. یہ وہاں پر انہوں نے اس بحث کو جب شروع کیا تو وہاں پر آپ نے فرمایا کہ یہ 6 مسائل تھے جن کے بارے میں امام ابو یوسف نے فرمایا تھا کہ میں نے ایسا نہیں کہا. امام محمد کو روایت کرتے ہوئے خطا واقع ہوئی ہے. اچھا جناب، جامع صغیر کو ہی امام ابو یوسف پر پیش کیا تھا یا دیگر بھی؟ اگر دیگر بھی پیش کیے ہیں تو ان کتابوں کے نام کیا ہیں؟ تو بھائی عرض کر تو دیا آپ کو کہ وہ کتابیں جن میں شیخین متفق ہیں تو وہ جو ہیں صغیر کے نام سے موسوم ہوئے ہیں. صغیر والی جو جتنی بھی کتابیں تھیں، بالخصوص ظاہر الروایہ میں جامع صغیر ہو گئی اور سیر صغیر ہو گئی، یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے پیش کی گئی تھی اور آپ نے ان کی تحسین فرمائی. اور بھی کتابیں ہوں گی جو پیش کی گئی ہیں. اچھا، کبیر کے لغوی معنی کو دیکھتے ہوئے تو ایسی کتاب کا نام کبیر ہونا چاہیے تھا جس پر شیخین کا اتفاق ہے. پھر کبیر کی کوئی خاص وجہ تسمیہ؟ ہوں کبیر کی کوئی خاص وجہ تسمیہ، دیکھیں آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے. کبیر کی کیا خاص وجہ تسمیہ ہوگی؟ نوٹ کریں، غور کریں. جہاں بھی لفظ صغیر آئے گا وہاں امام محمد اور امام ابو یوسف کا اتفاق ہوگا. یہ صرف امام محمد بن حسن کی کتب کے لیے یا جملہ کتب فقہ کے لیے؟ یہ امام محمد کی کتابوں کے بارے میں اصول ہے، دیگر کتابوں کے بارے میں نہیں ہے. کبیر اور صغیر کی وجہ پڑی تو تھی، ذہن میں نہیں آ رہی. میں انشاءاللہ دیکھوں گا اس کو، کہیں تو وجہ لکھی ہوگی.
کبیر میں امام محمد براہ راست امام اعظم سے مسائل بیان کرتے ہیں، صغیر میں امام ابو یوسف کے واسطے سے ضروری نہیں ہے۔ جو فقہا فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کتابیں جن پر اتفاق شیخین ہے اور وہ امام ابو یوسف کے سامنے پیش کی گئی وہ ہیں صغیر، ٹھیک ہے، اور جن پر اتفاق شیخین نہیں ہے یعنی اختلافات ہیں یا امام ابو یوسف کے سامنے پیش نہیں کی گئی وہ ہیں کبیر۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ شاید صرف یہ وجہ ہو کہ جی امام محمد جو براہ راست روایتیں بیان کر رہے وہ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، پیش کردہ مسائل کی تعداد تھوڑے ہونے کی وجہ سے تو صغیر نہیں۔ منصور بھائی یہ جواب میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے، کیونکہ چونکہ جو متفق علیہ مسائل ہیں وہ کم ہیں، ہو سکتا ہے اس وجہ سے ان کو صغیر کہا جا رہا ہو، اور وہ جو مختلف وہ جو الگ سے مسائل ہیں جو امام محمد بیان کر رہے ہیں شاید ان کی تعداد زیادہ ہو اس وجہ سے وہ ان کو کبیر کہہ رہے ہیں۔ یہ وجہ بھی بن سکتی ہے، اور کوئی وجہ بھی آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہو تو؟ جی ہاں، وہی عورت جس نے دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کی ہو، اب وہ جو گزشتہ اس کا شوہر تھا اس کو تو چھوڑ کے آئی ہے، تو اب یہاں پر آ کر کسی مسلمان سے وہ نکاح کرے گی، یعنی دارالحرب سے مسلمان ہو کر آئی ہے تو نکاح اس کا وہاں سے ختم ہو جائے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ عدت گزارنے کا انتظار کرے گی نہیں کرے گی، نکاح کرے گی نہیں کرے گی؟ تو اس میں امام محمد نے فرمایا تھا کہ یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے تو ہی نکاح کر سکے گی۔ امام ابو یوسف نے فرمایا تھا کہ نہیں، نکاح کا ہم حکم دے دیں گے، لیکن جو ہے وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ مسئلہ تھا، ہجرت سے مراد یہی مہاجرہ عورت۔ اچھا، جب مجتہد کسی قول سے رجوع کر لے تو اس کا قول نہیں رہتا کیونکہ وہ منسوخ کی طرح ہو گیا، اس اعتبار سے آپ کے شاگردوں نے آپ کی مخالفت میں جو کچھ کہا وہ آپ کا مذہب نہیں ہوگا بلکہ ان کے اقوال ان کے مذہب ہوں گے، تو آپ کی طرف ان کی نسبت کیسے درست ہے؟ جب مجتہد کسی قول سے رجوع کر لے، اچھا رجوع کر لے تو اس کا قول نہیں رہتا، اچھا کیونکہ وہ منسوخ کی طرح ہو گیا، اچھا اس اعتبار سے آپ کے شاگردوں نے آپ کی مخالفت میں جو کچھ کہا وہ آپ کا مذہب نہیں ہوگا، اچھا بلکہ ان کے اقوال ان کے مذہب ہوں گے۔ تو آپ کی طرف ان کی نسبت کیسے درست ہوگی؟ آپ نے پہلے اصول بیان کیا عمران بھائی کہ مجتہد جب کسی قول سے رجوع کر لے تو وہ اس کا قول نہیں رہتا کیونکہ وہ منسوخ ہے، لیکن آگے آپ نے کہا کہ اس اعتبار سے آپ کے شاگردوں نے آپ کی مخالفت میں جو کچھ کہا، تو شاگردوں نے مخالفت میں کہا ہے، شاگردوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمارے امام نے اس قول سے رجوع کر لیا، شاگردوں نے تو مخالفت میں بات کہی ہے، بلکہ ان کے اقوال ان کے مذہب ہوں گے۔ ان کے اقوال ان کے مذہب کیوں ہوں گے؟ وہ جو قول کہہ رہے ہیں امام کی مخالفت میں وہ بھی امام ہی کے اقوال ہوں گے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو قول کہہ رہے ہوں گے عمران بھائی وہ در حقیقت امام کے اصولوں کے تحت ہوں گے۔ طبقات فقہا میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ جو سب سے پہلی کیٹیگری ہوتی ہے مجتہد فی الشرع کی، وہ اصول اور فروع میں اختلاف ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں آپس میں، لیکن جو مجتہد فی المذہب ہوتا ہے وہ انہی اصولوں پر چلتا ہے جو مجتہد فی الشرع کے اصول یعنی اس کے استاد اور شیخ کے اصول ہوتے ہیں۔ وہ اپنے شیخ سے فروعات میں تو اختلاف کر سکتا ہے، اصول کے اندر نہیں کر سکتا۔
لہٰذا شاگرد یعنی مجتہد فی المذہب جب بھی کوئی قول اپنے امام کی مخالفت میں کہے گا وہ در حقیقت امام کا ہی قول ہوگا، کیونکہ وہ جو قول اس نے مخالفت میں کہی ہے وہ بھی امام کے کسی اصول سے اخذ کرتے ہوئے کہی ہے۔ جب ہم اجل الاعلام بان الفتویٰ مطلقاً علی قول امام پڑھیں گے تو وہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہی مسئلہ اٹھایا ہے کہ مطلقاً جو فتویٰ ہوتا ہے وہ امام کے قول پر ہی ہوتا ہے، یعنی فقہ حنفی کے اندر جتنے اقوال ہیں چاہے متقدمین کے ہوں متاخرین کے ہوں امام اعظم کے اپنے ہوں امام اعظم کے شاگردوں کے ہوں، قیامت تک جتنے اقوال آئیں گے نا فقہ حنفی کے اندر وہ سارے کے سارے اقوال امام اعظم ہی کے ہیں۔ اب وہ کس طرح سے امام اعظم کے ہیں وہ بحث ہم وہاں پر مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے، اور انتہائی آسان مثال اس پہ بنتی ہے، وہ جب میں آپ کو دوں گا تو آپ چٹکی میں سمجھ جائیں گے کہ یار واقعی میں تو ہمارے فقہ حنفی میں جتنے اقوال ہیں اگرچہ صراحت کے ساتھ امام صاحب سے وہ منقول نہیں ملتے لیکن وہ ہوتے امام کے ہی اقوال ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے یہ آپ کو عجیب لگ رہا ہو کہ ایک قول کسی کا ہے نہیں پھر بھی آپ اس کو چپکائے جا رہے ہو کہ نہیں یہ امام کا قول ہے، اب امام اعظم نے جو فرمایا نہیں پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ قول امام پر ہی فتویٰ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہی تو کمال کیا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ ان الفتویٰ مطلقاً علی قول الامام، فتویٰ امام کے ہی قول پر ہوتا ہے بھائی، جتنا گھومنا ہے گھوم لو، 10 15 20 25 30 جتنی بھی صورتیں بنانی ہیں آپ بنا لو، گھوم پھر کے آپ آؤ گے وہی امام اعظم کے قول پر ہی فتویٰ لگ رہا ہوگا۔ تو یہ بحث انشاءاللہ اس پر صبر کا دامن تھام کے رکھیے، اللہ نے چاہا تو آپ کو تسلی سے سمجھا دیں گے۔ عوام کا رد عمل آتا ہے کبھی کہ امام اعظم کا مذہب یہ نہیں، تو ہم اس پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ عوام کا رد عمل آتا ہے کہ کبھی کہ امام اعظم کا مذہب یہ نہیں ہے تو اس پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ ان کو مختصر اور جامع جواب کیا دیا جائے کہ سمجھ آ جائے؟ ایسا نہیں ہے، اگر وہ حنفی ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ امام کا مذہب نہیں ہے تو ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ امام کا ہی مذہب ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس بحث کو جو ہے وہ تفصیلاً دیکھیں تو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے اشارتاً پہلے بھی عرض کیا ہے کہ امام کا ایک قول سوری ہوتا ہے ایک قول ضروری ہوتا ہے، جو آپ کو مذہب امام نظر نہیں آ رہا وہ در حقیقت امام کا قول ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ تو عوام کو ہم یہ کہیں گے کہ جو فقہ حنفی کے اندر مسئلہ مذکور ہے وہ امام اعظم کا ہی مذہب ہے، اور مختصر جواب یہی ہے، جامعیت بھی یہی ہے کہ وہ امام کا قول ضروری ہے، قول سوری نہیں ہے۔ امام اعظم کی کتب کے مسائل چھوڑ کر جامع صغیر سے مسائل کیوں پوچھتے تھے؟ قضاة کے مسئلے میں، قضاء کے مسئلے، امام اعظم کی کون سی کتاب ہے مسائل میں بھائی عامر بھائی، جس کو چھوڑ کر ہم نے جامع صغیر کو پکڑ لیا تھا؟ اور جامع صغیر میں کون سے مسائل ہیں؟ امام اعظم کے علاوہ کسی اور سے روایت کیے تھے امام ابو یوسف نے؟ یہ میں سمجھا نہیں آپ کا سوال۔ جی فرمائیں۔ استاد محترم، جس طرح کے امام صاحب نے سب کو مختصر پڑھایا ہے مسائل میں، انہوں نے الگ سے اپنی کتاب لکھی امام محمد امام جامع صغیر، تو یہ منسوب تو امام محمد کی طرف حضور، تو امام محمد کی کتاب سے کیوں پوچھا تھا؟ یہ نہیں پوچھا کہ امام اعظم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے بندے، امام محمد نے کوئی مدرسہ چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے تھے کیا؟ وہ انہوں نے وہی مسائل بیان کیے جو انہوں نے امام ابو یوسف سے، اور امام ابو یوسف نے جو ہے وہ امام اعظم سے سنے تھے، کیونکہ اس کی سند بڑی مضبوط تھی، مسائل بڑے زبردست تھے اور اتنے کثیر مسائل تھے، اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ پرکھنے کے لیے جو ہے ایک سمجھے کہ ایک معیار بنایا گیا تھا اس زمانے میں قاضیوں کے لیے، ورنہ امام اعظم نے تو باقاعدہ کوئی کتاب تصنیف کی ہی نہیں ہے مسائل کے اندر، وہ فقہ اکبر ہے وہ بھی علم الکلام میں ہے، باقی احادیث ہیں وہ بھی بعد والوں نے روایت کی ہیں، امام اعظم نے تحریر تو نہیں کی تھی وہ، یعنی باقاعدہ کتابی شکل میں۔ اور رہی بات جو
مذہب کی کتابیں ہیں، ظاہر الروایہ وغیرہ، وہ ساری کی ساری بھی امام اعظم ہی کے بیان کردہ مسائل ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے کہ امام اعظم سے ہٹ کر کوئی مسائل بیان کیے ہیں. جزاک اللہ خیر. عمران بھائی کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اختلاف کے اہل کون لوگ ہیں؟ آپ کے شاگردوں میں ہی یہ دم خم ہے جو آپ سے اختلاف کر سکتے ہیں، یا پھر امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک کر سکتے ہیں. باقیوں کے اندر تو اتنا دم خم ہے نہیں جو ہمارے امام سے اختلاف کر سکیں. امام سے اختلاف کرنے والا مجتہد فی المذہب کم سے کم ہونا چاہیے. مجتہد فی الشرع ہو یا پھر مجتہد فی المذہب ہو، اس سے ہٹ کر کوئی اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. نیچے والوں کی تو بات ہی نہ کریں جو امام سے اختلاف کریں گے. اختلاف بھی کیا، وہ جو مجتہد فی المذہب تھے وہ بھی تو جو ہے وہ اصول تو امام کے ہی لے رہے تھے. الفضل الموہبی میں یہ تفصیلاً پڑھا ہے کیا یہی اختلاف والا؟ ہاں تو وہ وہاں پہ ہم نے منزل چہارم بیان کیا تھا نا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ چوتھی منزل پر آنے والا شخص جو ہے وہ مجتہد فی الشرع ہوگا، سوری مجتہد فی المذہب کے درجے پہ ہوگا، جیسے امام ابو یوسف. ٹھیک ہے، وہ اس لیول کے ہو سکتے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کون سے اہل لوگ ہیں. عمران بھائی اسی لیے میں نے عرض کیا کہ کم سے کم لیول جو ہوگا وہ مجتہد فی الشرع کا ہوگا. امام اعظم سے اختلاف کرنے کی ہمت تو امام بخاری کو بھی نہیں تھی. بات بڑی ہے لیکن سمجھدار سمجھ جائے گا کہ امام بخاری جیسا محدث بھی امام اعظم سے اختلاف نہیں کر سکتا. ہاں بعض نے کہا ہے کہ امام بخاری جو ہے اجتہاد کے درجے پر تھے، لیکن اعلیٰ حضرت نے الفضل المحبی میں فرمایا تھا نا وہ بکری کے دودھ والے مسئلے میں کہ کیسی جو ہے وہ خطا ہوئی تھی امام بخاری کو. لیول ہوتا ہے بھائی. اور یہ جامع صغیر جامع کبیر والا مسئلہ تلاش کیجیے گا کہ صغیر و کبیر کو جو ہے وہ جو ہے وہ کیوں کہتے ہیں ٹیسٹ کے مارک. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. یہ طلبہ کرام خود دیکھ لیں کہ انہوں نے ٹیسٹ کیسا دیا ہے، تو پھر ہم طلبہ کو ان کے مارکس بتائیں گے، نمبرات ان کو بتائیں گے. کیا ایسا اجتہاد جائز ہے جو مذہب میں کسی قول کے خلاف ہو؟ یہ سمجھا نہیں میں عمران بھائی. ایسا اجتہاد جائز ہے جو مذہب میں کسی قول فی زمانہ جو ہے وہ آپ مسائل کے اندر اجتہاد کرنے کی اگر صلاحیت رکھتے ہیں تو کریں، ورنہ جو ہے اجتہاد فی المذہب نہیں کر سکتے. اور ہمارے علماء یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اہل السنہ وہ ان چار مذاہب میں بند ہے، لہذا اجتہادی قوت اور صلاحیت ہوتے ہوئے زیادہ سے زیادہ بندے کا لیول یہ ہوگا کہ وہ مسائل کے اندر اجتہاد کرے، جدید مسائل کو دیکھے اور کچھ مزید چیزوں کو چیک آؤٹ کرے، لیکن وہ اس لیول پہ نہیں جا سکتا کہ وہ ایک الگ سے ہی جو ہے وہ فقہ حنفی یا شافعی کے مقابلے میں کوئی فقہ بنائے. وہ گمراہی ہوگا. تو جو فی زمانہ جو ہے ان مذاہب اربعہ سے باہر کی بات کرتا ہے وہ ہمارے نزدیک مبتدع یعنی بدعتی اور گمراہ ہے. ٹھیک ہے، فی زمانہ کی میں بات کر رہا ہوں. اس پہ الگ تفصیلی بحث ہے کہ بعض علماء جو ہے وہ اجتہادانہ صلاحیت کے حامل تھے اور وہ باقاعدہ سے ایک ان کی فقہ تھی، لیکن وہ زیادہ چل نہیں پائی، اس کے اندر اتنی جامعیت نہیں تھی یا ان کے شاگردوں نے اسے آگے اتنا پھیلا نہیں سکے. تو اس لیے فی زمانہ ہم یہی بات کریں گے کہ جو اہل السنہ ہے وہ مذاہب اربعہ کے اندر محصور ہے.
تو پوری دنیا میں یا کوئی حنفی ملے گا آپ کو، یا شافعی، یا مالکی، یا حنبلی. کوئی اگر پانچواں کوئی نیا اجتہادانہ جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے تو ہم اسے اہل السنہ سے خارج مانیں گے. ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ الکریم آگے ہم مزید جو ہے وہ چیزیں دیکھیں گے، اللہ نے چاہا تو کل کی کلاس میں. فی الحال کے لیے اتنا ہی ہے. باقی میں نے سوچا تھا کہ میں جو ہے وہ نمبروں کے حوالے سے گفتگو کروں، لیکن ہمارے بعض طلبہ کو شاید جو ہے وہ میرا ڈانٹنا پسند نہیں آتا، تو اس لیے پھر میں نے جو ہے وہ قفل مدینہ لگا لیا. میں نے کہا چلیں جانے دیں، ورنہ پھر طلبہ کہیں گے کہ بھائی استاد صاحب جو ہے وہ سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں.